السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ ہم البدایہ والنہایہ کا جو اردو ترجمہ ہے وہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے اس کا حصے اول کا کو ہم پہلے 2 صفحے دیکھتے ہیں۔ اس میں حافظ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھا ان کا یہ جو ترجمہ کیا ہے ان کا نام ہے، جنہوں نے ترجمہ کیا، ابو طلحہ محمد اصغر مغل، جامع دارالعلوم کراچی کے، اور دارالاشاعت اردو بازار جو ہے یہ پبلشرز ہیں ان کے جو میرے پاس ہے۔ تو امام غزالی اللہ پاک کے حمد و ثنا فرماتے ہیں شروع میں کہ اللہ پاک کے لیے تمام تعریف ہے، وہ اول و آخر ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس لیے کہ وہ قدیم ہونے کے علاوہ کائنات کی تمام اشیاء کے مقابلے میں واجب الوجود اور لم یزل ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کی ذات کو کوئی وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، باریک بھی ہے، زمین پہ چونٹی کی سرسراہٹ کو بھی جانتا ہے۔ اسی نے تمام چیزوں، حیوانوں، انسانوں، جنوں اور فرشتوں کو پیدا کر کے ان کی مقدار اور تقدیر معین کر دی، اور اسی نے آسمانوں کو بلا ستون کے بلند کر کے کھڑا کیا اور انہیں ستاروں اور دوسرے روشن اجرام فلکی سے مزین کیا۔ اسی نے آسمان میں چمکتے ہوئے چاند اور سورج بنائے، اسی نے آسمانوں سے بالا عرش عظیم پر اپنا مسکن قائم کیا، جسے مکرم اور معزز فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کو ہر طرف سے مقرب فرشتے گھیرے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار فرشتے ادھر ادھر حاضر رہتے ہیں، نیز 70,000 فرشتے اور ہیں جو بیت معمور تک پہنچ کر لوٹتے نہیں اور دوسرے فرشتوں کی طرح اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دوسری مخلوقات عالم کے لیے پانی پر زمین کو ٹھہرایا اور اسے پہاڑوں کے ساتھ مضبوط کیا، اور زمین میں پانی کے ذریعے رزق پیدا کیا۔ یہ سب تخلیق آسمانوں سے 4 روز پہلے پیدا کی، اور زمین پر ہر چیز کو 2 جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا، اور یہ سب کچھ بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیا، جن میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جو انسانوں کی خوراک کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، پھر گوشت اور ہڈیوں میں تبدیل کر کے انسانی شکل بخشی، پھر اسے سماعت اور بصارت عطا فرمائی اور ہر طرح سے مکمل فرمایا، اس کی زندگی کے لیے کوئی چیز مبہم نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اسے علم کا شرف بخشا، اور اللہ پاک نے نوع انسانی کا آغاز تخلیق آدم سے کیا، یعنی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اس کے بعد فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سجدہ کیا، اسی طرح آدم علیہ السلام ابو البشر ٹھہرے، پھر اللہ نے انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جو البشر ٹھہریں، اور ان کے ساتھ ان کی تنہائی کو دور کر کے دونوں کو جنت میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد انہیں زمین پہ اتار کر ان کی اولاد میں کثرت سے مرد اور عورت پیدا کیے اور انہیں مختلف طبقات میں تقسیم کیا، کسی کو بادشاہ، کسی کو رعایا، کسی کو امیر، کسی کو فقیر، کسی کو آزاد، کسی کو غلام بنایا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی خاص حکمت کے ساتھ کیا۔ اس نے نوع انسانی کو زمین میں چاروں طرف پھیلایا اور ان کی ضروریات میں ایک دوسرے سے مختلف بنایا، اور یہ سب اس کی حکمت کے تحت ہے۔ اس نے بنی نوع انسان کے لیے سمندر، دریا اور چشمے پیدا کیے۔ اس نے انسان کے لیے زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے مسخر کر دیا۔ اسی نے انسان کے لیے بادل پیدا کر کے ان سے بارش برسائی، اور اسی نے ان کے لیے کھیتیاں اور باغات پیدا کیے۔ اسی نے انسان کے حال اور قال کے مطابق ہر چیز عطا فرمائی۔ یہ انسان پر احسان عظیم ہے، لیکن افسوس کہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔
پھر اللہ نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے بنی نوع انسان پہ اپنے احکامات اور ہدایات اور کتابیں اتاری، اور ان میں تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک کی تمام تفصیلات شامل فرما دیں۔ چنانچہ وہ شخص بڑا سعادت مند اور خوش نصیب ہے جس نے ان کتب اور صحائف کے ذریعے فراہم شدہ خبروں کی تصدیق کی اور انہیں صدق دل سے تسلیم کیا، اور قرآن کریم میں جو اوامر اور نواہی ہیں انہیں بخوشی قبول کر کے ان پہ عمل پیرا ہوا، جس کی وجہ سے اس نے جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پائی۔ میں اس ذات پاک کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے ہم انسانوں کو زمین و آسمان کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا۔ اس کا کوئی شریک اور حصے دار ہے نہ عدیل اور ہم مثال ہے۔ اس کی بادشاہت قدیم ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اس کا کوئی مثالی نہیں اور نہ ہی قسیم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ واحد اور لا شریک ہے، اس کی کوئی نظیر ہے اور نہ اس کا کوئی ساتھی اور مشیر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور اس کے حبیب ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں شریف ترین شخص ہیں، حوض کوثر کے مالک ہیں، اور محشر میں شفاعت کے حامل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، جن کا پرچم روز قیامت اللہ کے فضل و کرم سے مقام محمود پہ لہرائے گا، جس کے سائے میں پناہ لینے کے لیے مخلوق خداوندی جمع ہوگی، حتیٰ کہ تمام انبیاء و مرسلین اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرچم تلے آنے کے خواہش مند ہوں گے، اور آپ کے صحابہ کرام پر درود و سلام، جنہوں نے آپ کی مکمل اطاعت کر کے ظلمت کے اندھیروں کو نور کی روشنی میں تبدیل کیا۔ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد کائنات میں افضل ترین لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حمد و ثنا کے بعد پھر یہ اب آگے بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ پاک نے کائنات کو تخلیق کیا، تو وہ انشاءاللہ ہم کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات عالی کا ایمان، یقین اور محبت نصیب فرما دے۔